اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خاص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے، جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں زینب ولاگ میں۔ امید ہے رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے اور اپنے پیارے رب کی نعمتوں، رحمتوں اور بخششوں کے حوالے سے، اور کچن میں ہو رہی ہے جی افطار کی تیاری۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب ٹرین کسی سرنگ میں سے گزرتی ہے اور ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ اپنی ٹکٹ کو پھینک کر ٹرین سے باہر نہیں کود جاتے، کیونکہ آپ کو ٹرین کے ڈرائیور پہ بھروسہ ہے۔ اسی طرح جب زندگی کی ٹرین مشکلوں، دکھوں اور مصیبتوں کے اندھیروں سے گزر رہی ہو تو زندگی کی ٹرین کو چلانے والے پہ بھروسہ رکھو، وہ ان اندھیروں سے ضرور نکالے گا۔ بس کبھی کبھی یہ سرنگ چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت لمبی۔ یقین رکھو کہ ہوتی یہ سرنگ ہی ہے، جس کے دوسرے سرے پہ روشنیاں اور اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ بس ہمیں اس سفر کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تو بہنوں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں، اور بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں۔ بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب شیخ نور محمد اکثر میرے پاس سے گزرتے تھے۔ ایک دن رک کر مجھے فرمانے لگے، اقبال، کسی دن تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور میں حیران بیٹھا سوچنے لگا کہ میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ کچھ دن بعد میں اسی طرح تلاوت کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب میرے پاس رکے۔ جب میں خاموش ہوا تو مجھے کہنے لگے، جب قرآن پڑھو تو یوں سمجھو جیسے یہ اللہ نے صرف تمہارے لیے بھیجا ہے، اور اللہ پاک براہ راست تمہارے ساتھ خطاب کر رہا ہے اور تمہیں اپنی زبان سے احکامات دے رہا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھو گے کہ قرآن کا مخاطب اللہ ہے تو پھر تمہیں اس کی لذت ملے گی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد قرآن کی جو لذت اور جو سرور مجھے ملا وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ میرے پیارے ویورز، میرا رب تو بڑا ہی سچا پیار کرنے والا ہے، جو مجھے بیماری کی حالت میں شفا دیتا ہے، بھوک میں پکاروں تو غذا دیتا ہے، پیاس میں پکاروں تو پانی پلا دیتا ہے، ذلت میں پکاروں تو عزت سے نواز دیتا ہے، جہالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی سے نواز دیتا ہے، راہ سے بھٹک جاؤں تو راستہ دکھا دیتا ہے، غربت میں پکاروں تو غنی کر دیتا ہے۔ میرا رب تو ایسا ہے، جب جب پکاروں تب تب میری مدد فرماتا ہے۔ کون ہے میرا اس کے سوا جو میری ہر امید پوری کرے؟ کون ہے میرا اس کے سوا جسے میں پکاروں اور وہ میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دے؟ ایسا کون ہے جو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، مجھے دنیا کے سامنے نیک اور معتبر ٹھہرائے؟ کون ہے ایسا جس کی عبادت میں یکسوئی اور دلجوئی سے نہ کروں، پھر بھی رزق کا فرشتہ صبح سویرے میرے گھر بھیج دے؟ وہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے ہر چیز سے نوازتا ہے اور حساب کتاب نہیں رکھتا۔ وہ بے حساب نوازتا ہے اور پھر نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو پیارے ویورز، یہ واجب ہے مجھ پہ، میرے پیارے اللہ کی بندگی، اور میں پھر کیوں نہ اللہ کے نیک انسانوں میں شامل ہو جاؤں؟ کیوں نہ نماز پڑھوں؟ کیوں نہ روزے رکھوں؟ اور اللہ کے تمام احکامات کیوں نہ بجا لاؤں؟ میرا بنتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں اور سجدے سے سر کو نہ اٹھاؤں جب تک میرا سونا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پہ چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضا الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتیں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پہ راضی ہوگا
میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پہ ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ تو پیارے ویورز، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ آپ کا لائک کرنا، کمنٹ کرنا میرے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ آپ کی قیمتی رائے مجھے اور موٹیویٹ کرے گی، اور آپ کا لائک میرے حوصلے کی داد ہے۔ آپ سے اب اجازت چاہوں گی، وہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔